الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام لأہلہما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی حمد، درود آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے دربار گوہربار میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد سامعین و حاضرین و ناظرین، آج 4 رمضان المبارک ہے۔ درس قرآن کا موضوع فتنہ الحاد کا رد، اس حوالے سے میں چند ایک بات عرض کروں گا۔ یہ الحاد ہے کیا؟ ملحدین کون ہیں؟ یہ فتنہ کس قدر زہریلا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرے، جو سرے سے ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، کائنات کا نظام خود ہی سے چل رہا ہے، زمین و آسمان خود ہی سے وجود میں آئے، ہر ایک چیز خود ہی سے بن رہی ہے، مٹ رہی ہے۔ وہ ڈائریکٹلی طور پر یہ جملہ بولتے نظر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ملحدین ہیں اور نام نہاد سائنٹسٹ ہیں، جو کہتے ہیں سامنے چیز ہوگی تو ہم ایکسیپٹ کریں گے، اللہ ہماری آنکھ کے سامنے نہیں تو معاذ اللہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، جو چیز ہماری آنکھ کے سامنے ہے ہم اسے مانیں گے۔ بڑا فتنہ ہے، اور سب سے زیادہ اس فتنے کا گہراؤ اسکول و کالجز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے اوپر کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کو ضائع کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکاری ہوگا وہ ڈائریکٹ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ الحاد اس قدر ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر چکا ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را اپنے بچوں کو دو اسکول کی تعلیم، مگر دین کے ماتحت رہ کر دو۔ یہ اسکول و کالجز کے پڑھنے والے ہی کہتے ہیں آنکھ کے سامنے اللہ ہوگا تو اب ہم مانیں گے، اللہ آنکھ کے سامنے نہیں ہے تو ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا مائنڈ ہی نہیں مان سکتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی، آپ پریکٹیکل کے پیچھے نہ پڑیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ رب العزت کو صرف محسوس کیا جاتا ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے۔ سورج اللہ نے بنایا ہے، پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں، یہ دریا، یہ انسان، یہ جنات، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر دلیلیں ہیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اب کہتے ہیں جی خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے ایک، کافی سٹوڈنٹس سوال پوچھتے ہیں خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا یہ تیرا سامنے بھیجا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر عقل ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا بتا نظر کیوں نہیں آ رہی؟ جی شعور ہے؟ جی ہے۔ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا آپ کے دل اور دماغ میں دکھ ہیں؟ جی بھرمار ہے۔ دکھاؤ کہاں پر ہے؟ نہیں نظر آ رہے۔ انسان سامنے چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر بھائی روح ہے؟ جی بالکل روح ہے۔ میں نے کہا روح ہے تو پھر دکھا۔ جی روح دکھائی نہیں جا سکتی، عقل دکھائی نہیں جا سکتی، اور اسی طرح دکھ اور سکھ اپنا لوگوں کے سامنے بندہ دکھا نہیں سکتا، صرف ان کو محسوس کر سکتا ہے
کہ یار عقل بھی ہے محسوس ہوتی ہے, دکھ بھی ہے محسوس ہوتے ہیں, اور روح بھی ہے محسوس ہوتی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں او بھائی اللہ رب العزت ہے, اس کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ اسے محسوس کیا جاتا ہے. اللہ کو محسوس کیا جاتا ہے, اس کے وجود کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. میں پنجابی جی گل کرنا ہونا, اگر کسی نے بہت ہی ٹینشن ہے نا, بہت ہی ٹھڈ پیڑ ہے کہ اللہ کیوں نظر نہیں آتا, او سامنے سوئچ چ انگلا جا کے دبے تے بجلی تے نظر نہیں آتی, پھر انہوں پتہ لگے گا کہ کیویں ہلاندی ہے. جنہوں بہت ہی ٹھڈ پیڑ اس گل دی, بجلی میں جاؤ نا بھائی, اپنی انگلیں ڈالو سامنے, تو بندے سامنے نظر آئیں گے, دیکھتے ہوئے محسوس کریں گے اسے کچھ نہیں ہو رہا, مگر اسے بجلی لگ چکی ہے, وہ اسے پورا گھما رہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کو جب آپ اپنی آنکھ کے سامنے دیکھنے کے انداز کو اپنائیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ بات اپنے دل پر نقش کیجئے, اللہ رب العزت انسانی آنکھ کو نہیں دکھ سکتا. اللہ رب العزت کی مخلوق ہے سورج. بندہ ٹک ٹکی لا کر مجھے بتائیں کیا ایک لمحہ بھی سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ یا دور نہ جائیں, یہ لائٹ کو آپ چلا لیں, اس کی روشنی کافی زائد, ابھی اتنی نہیں, اس روشنی کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھ ٹک ٹکی لگا کر اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی. میں نے کہا ایک اللہ جس نے ایک مخلوق سورج کو بنایا ہے, بندہ اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کے بنانے والے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کو بنانے والے کو کیسے بندہ دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اپنی عقل کو جو اس کے اندر لا کر نڈھال کرتے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا اپنی عقل کو اپنے کوڑے دان میں پھینک. اللہ کو ماننا ہے تو اعلان کر قل هو اللہ احد, اللہ وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے, یہ اعلان کر. اور توجہ کیجئے گا, سیدی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس نا ملحدین کا ایک گروہ آیا جو آپ کا تعاقب کر رہا تھا, آپ کو مارنے کے لیے, آپ کو شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ پورا گروہ بن کے آیا. سرکار امام اعظم جلوہ فرما ہیں, تو آتے ہی حملہ کرنے لگے. آپ نے فرمایا او بھائی کھڑے ہو جو, صبر کرو, حملہ کر لینا, بعد میں میرے سوال کا جواب دو. ایک کشتی ہو, کیا وہ خود چل سکتی ہے؟ جی نہیں. کیا اس کے اندر سوار کوئی بٹھائے نہ تو بیٹھ سکتے ہیں؟ جی نہیں. فرمایا اسی طرح ساری کائنات کا نظام بھی اللہ کے سوا چلانے نہیں چل سکتا. یہ آپ نے بات کہی, ان کی عقل میں آ گئی. اور اسی طرح کی بات امام اعظم کی ملتی ہے. سرکار امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کو پتہ چلا ایک علاقے کے اندر دہریے ملحدین اکٹھے کھڑے ہیں اور لوگوں کا ایمان ضائع کرنے کے لیے وہ للکار رہے ہیں, ہے کوئی جو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے گا, ہے کوئی ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کرے گا, ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا. امام اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا وقت طے کر چکے, بھائی فلاں وقت ہم آپ کے پاس موجود ہوں گے, وہاں پر ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہوا یوں کہ سرکار امام اعظم چند لمحات لیٹ پہنچے. اچھا جب لیٹ پہنچے نا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ پہنچے ہیں تو لوگ کہنے لگے آپ اتنے بڑے امام ہیں, آپ کو سینس نہیں ہے, عقل نہیں ہے کہ وقت پر آتے ہیں. آپ فرمانے لگے بھائی میں کرتا کیا, آنے لگا. اچانک نا میں دریا کے کنارے, جو دجلہ کا کنارہ تھا نا, وہاں پر کھڑا تھا. میں نے دیکھا وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا, تو دور سے دیکھ رہا تھا, سواری تو نظر نہیں آ رہی تھی. فرماتے ہیں میں وہاں پر کھڑا تھا کہ اچانک درخت خود بخود ہی چیرا گیا, اس کے پھٹے بنے, پھٹے بننے کے بعد خود بخود ہی کشتی بن گئی. کشتی بننے کے بعد اس کے اندر کوئی ملاح جو اسے چلانے والا ہے وہ تو نظر نہیں آتا. کشتی خود بخود ہی سواریوں کو اپنے اوپر سوار کر رہی ہے. سامنے موجیں ہیں, طغیانی ہیں, لہریں ہیں, وہ طوفانی لہروں کو ابھی سامنا خود بخود ہی کر رہی ہے, اور سواریوں کو نیچے اتار کر ان سے پیمنٹ بھی خود ہی وصول کر رہی ہے. میں بھی بیٹھ کے آیا اور یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا, اس لیے لیٹ ہو گیا. ایک ملحد, ایک دہریہ, اللہ کا انکاری کہنے لگا اور امام اعظم اتنا بڑا امام ہے, بات بے عقلوں والی کر رہا ہے. اور بھائی پھٹے, تم درخت کی بات کرتے ہو, درخت کو اگر کوئی چیرے نہ وہ چیرا نہیں جاتا ہے, پھٹے
پھٹے بنائے نا تو بنتے نہیں ہیں، انہی پھٹوں کو جوڑ کے کوئی کشتی کی شیپ نہ دے کشتی بن نہیں سکتی ہے، اور اسی کشتی کے اندر اگر کوئی ملاح موجود نہ ہو تو اس کو ترا نہیں سکتا ہے، اور اسی ملاح کے ذریعے کوئی بھی اپنے رستے کو پہنچ نہیں سکتا ہے، اور طغیانیوں سے بچانے کے لیے ملاح رستہ دکھاتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا میں سچ کہہ رہا ہوں، کہتے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فرمایا ٹھیک ہو گیا، تمہیں بات مبارک ہو، میں نے یہی بتانا تھا، یہی مناظرہ تھا نا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، یہ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ بغداد کے اندر نا بادشاہ رہتا تھا، رومی شخص آ گیا دہریہ کے سامنے آ کر للکارنے لگا، تمہارے کوئی بھی مولوی میرے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہے کوئی مولوی تو میرے سامنے لاؤ۔ تو بغداد کے بادشاہ نے تمام علماء کو مدعو کیا، بلا لیا، ان میں تیرے میرے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ امام کی بات ہے یہ، سبحان اللہ فرماؤ۔ امام اعظم سرکار آئے، وہاں پر اتنے بڑے جید علماء کرام، ان کے سامنے محسوس یوں ہو رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے ہیں ابھی۔ اللہ اکبر، آپ تشریف فرما ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میرا کوئی بھی آج تک مقابلہ نہیں کر سکا، میرے کوسچن ہیں، سوال ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے سکا، جس سے بھی میں نے سوال کیا وہ بھاگ گیا ہے، تو کیا تم لوگ میرے سوالات کے جوابات دے سکتے ہو؟ میرے سوال یہ ہیں، پہلا سوال اس نے کیا، بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال اس نے رکھ دیا ساتھ ہی، بتاؤ خدا ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال اس نے رکھ دیا، بتاؤ خدا ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ تینوں سوالات رکھ دیے سامنے۔ آگے بھی تو کوئی اور نہیں نہ کھڑا تھا، ظاہر دیکھنے والا بچہ تھا، مگر مقد کا امام اعظم کھڑا تھا۔ فرمایا تم سائل ہو، تم ممبر کے اوپر چڑھے ہو، نیچے آ، میں مجیب ہوں، میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ جو سائل ہوتا ہے وہ نیچے کھڑا ہوتا ہے، مجیب اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے، مجیب جواب دیتا ہے، جواب دینے والا اونچا ہوتا ہے۔ امام فرماتے نیچے آ۔ جب نیچے آیا نا، فرمایا میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ایڈے ایڈے بڑے مولوی کھلوتے نہ کو جواب کو نہیں، تیرے کو جواب نوکھا ہے۔ فرمایا تم نیچے تو آنا، تجھے بتاتا ہوں جواب ہوتے کیسے ہیں۔ نیچے اتارا امام اعظم سرکار آپ نے، جب نیچے اتارا نا تو امام اعظم ایسے ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کہتا ہے بتاؤ اگر اللہ ہے تو اس سے پہلے کون تھا؟ اللہ اگر ہے اس سے پہلے کون تھا؟ امام اعظم فرماتے ہیں یار الٹی گنتی پڑھ۔ وہ پڑھنا شروع ہو گیا، 100 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب ایک پر پہنچا نا تو امام اعظم فرماتے ہیں اس سے پیچھے پڑھ۔ کہتا پیچھے تو کوئی نہیں ہے، ایک کے بعد کہاں گنتی آتی ہے؟ فرمایا وہ بھی ایک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی ایک ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تیرا دوسرا سوال کیا ہے بتا؟ جی وہ کہنے لگا اگر اللہ ہے تو اس وقت اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ جواب چاہیے مجھے، جا کر سنیے گا۔ امام اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک دیوا لاؤ۔ دیوا لایا گیا، اسے جلایا گیا۔ جب جلایا گیا نا تو سامنے رکھا۔ امام اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دیوے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ کہتا ہے یہ تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ فرمایا ایک دیوا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تم اس کا چہرہ محسوس نہیں کر سکتے، وہ تو نور علی نور ہے، اس کا چہرہ کہاں پر محسوس ہوگا؟ اس کا چہرہ تو کیسے ایک طرف تعین کر سکتا ہے؟ پھر تیسرا سوال اس نے پھینکا ساتھ ہی، کہتا ہے اگر اللہ ہے تو اس وقت کر کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس وقت اللہ بھلا کیا کر رہا ہے؟ تجھے نیچے کھڑا کر کے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے اوپر کھڑا کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے۔